السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 292، آیت 115 تا 122۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وأوحينا إلى أم موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ و ہارون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ کہا تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قالو، انہوں نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا ان تلقیا تو ڈالے گا، و اما اور یا ان نکون نحن یہ کہ ہم ہی ہوں، الملقین ڈالنے والے۔ قالا، موسیٰ نے کہا القو تم ہی ڈالو، فلما پھر جب القو انہوں نے ڈالی، سحرو جادو کر دیا، اعین الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور انہوں نے ڈرا دیا انہیں، وجاؤ اور وہ لائے، بسحر جادو، عظیم بہت بڑا، وأوحینا اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، ان یہ کہ القی تو ڈال، عصا کا اپنا عصا ڈنڈا، فَإِذَا پھر جب ہیا وہ تلقف نگلنے لگا،
ما اس کو جو یافکون وہ گھڑتے تھے، فواقع تو ثابت ہو گیا، الحق حق، وباطل اور باطل ہو گیا، ما جو کچھ کانو یعملون وہ کر رہے تھے، فغلبوا چنانچہ وہ مغلوب کر دیے گئے، ہنالکا وہاں، وانقلبوا اور وہ لوٹے، صاغرین ذلیل خوار ہو کر، وَأُلْقِيَا اور گرا دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، قالو انہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا سبق نمبر 292۔ ان آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں آنے والے جادوگر، یہ قصہ بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں ہیں، اور پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے جانے والے جادوگر بھی میدان میں ہیں۔ فرعون جو کہ اپنے درباریوں کے سامنے، سرداروں اور وزیروں کے سامنے یہ کہہ چکا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، تو جناب موسیٰ کے مقابلے میں جادوگروں کو بلا لیا گیا تاکہ ملک اور شہروں سے جمع ہو کر آنے والے جادوگر اپنے جادو کے زور پر موسیٰ علیہ السلام کو شکست سے دوچار کر سکیں۔ اب میدان ہے، اور میدان میں پیغمبر بھی موجود ہے، اور فرعون کے بلائے گئے جادوگر بھی موجود ہیں، جن سے فرعون نے دو باتیں کہیں، ایک تو مال و اسباب بھی تمہیں مقابلہ جیت جانے پر بہت ملے گا، اور میرا قرب بھی تمہیں مل جائے گا۔ ان جادوگروں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ اپنا جادو پہلے پیش کرتے ہیں کہ یا ہم اپنا جادو پہلے پیش کریں، اس لیے کہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا کہ جو پہل کرے گا وہی جیت جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں جو پیش کرنا ہے وہ پیش کرو۔ تو جادوگروں نے پھینکا، کیا پھینکا؟ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ ان جادوگروں نے بڑے بڑے ڈنڈے اور بڑی بڑی رسیاں وہ میدان کے اندر پھینک دی۔ جادوگروں نے بڑے بڑے لمبے ڈنڈے اور رسیاں وہ میدان میں پھینک دی، اور یوں ان لوگوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، اور لوگ ان بڑے بڑے سانپوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، جو کہ صرف آنکھوں پر ہی ایک اثر تھا۔ اور جادوگروں نے جب یہ جادو پیش کیا تو دیکھنے والی پبلک وہ ڈر گئی اور خوف زدہ ہو گئی۔ جادوگروں کو اپنے غالب آنے کا، کامیاب ہونے کا یقین تھا، اس لیے انہوں نے پیغمبر کو کہا کہ پہلے تم پیش کرو، پھر ہم اپنا ہتھیار پیش کریں گے۔ تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا جادو پہلے پیش کرو۔ جب جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں وہ سانپ بنی اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، مطلب کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، اور یہ زمانہ بھی جادو کے کمال کا زمانہ تھا، جس پر اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو معجزہ بھی عطا فرمایا ان جادوگروں کے مقابلے میں کہ تمام جادوگر اپنے فن میں ماہر ہونے کے باوجود پیغمبر سے شکست کھا گئے۔ کیوں؟ کہ وہاں صرف جادو تھا،
اور یہاں باقاعدہ حقیقت اور معجزہ تھا۔ ان جادوگروں نے اپنا جادو پیش کیا اور یہ ہوا کہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، صرف دیکھنے میں وہ چیز دوسری نظر آتی ہے، اور جادو کا اثر خیال پر ہوتا ہے، اور چونکہ انسانی جسم وہ دماغ کے تابع ہے، اس لیے خیال کا نقصان یا فائدہ بعض اوقات جسم کو بھی ہوتا ہے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب ان جادوگروں کا جادو دیکھا تو پیغمبر حضرت موسیٰ نے بھی خوف محسوس کیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ طٰہٰ کی آیت 67 میں فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَىٰ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ مطلب جو لوگوں کی آنکھوں پہ اثر ہوا وہ پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ہوا، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف محسوس کیا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ بیمار رہے۔ تو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ صحیح بخاری وغیرہ، اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی تاثیر سے انکار کرنا یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اب بعض لوگ نبی علیہ السلام پر جادو کے حوالے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے کچھ عرصہ بیمار رہے، اور یہ کہ آپ کی نبوت اور رسالت و وحی پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جادوگروں نے جادو پیش کیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو سخت خوف زدہ کر دیا۔ ان خوف زدہ ہونے والوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر بھی تھے، اور ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی، اور یہ رسیاں اور ان کی پھینکی گئی یہ لاٹھیاں لوگوں کے خیال میں دوڑ رہی تھیں، مطلب آنکھوں پر جادو ہوا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 66 فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اب جادوگروں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو حکم دیتے ہیں علیہ السلام کہ اے موسیٰ تو اپنی لاٹھی اپنا ڈنڈا زمین پہ ڈال دے۔ پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بنا، اور یہ نیچے موجود جو جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جو کہ لوگوں کو دوڑتے ہوئے سانپ نظر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھینکا ہوا یہ ڈنڈا جادوگروں کے رسوں اور ڈنڈیوں کو، رسیوں اور ڈنڈوں کو نگلنے لگا اور کھانے لگا، اور جو جھوٹ وہ بنا رہے تھے اسے ختم کر دیا۔ اور اس موقع پر فرعون اور فرعون کے سردار اور ان کے وزیر مغلوب کر دیے گئے، یعنی شکست خوردہ ہو گئے، اور ذلیل ہو کر ان لوگوں نے میدان کو چھوڑا۔ لیکن جن جادوگروں کو فرعون نے پیغمبر کے مقابلے میں بلایا تھا، ان جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ چونکہ وہ جانتے تھے جو ہم نے دکھایا وہ جادو ہے، اور جو پیغمبر موسیٰ نے علیہ السلام پیش کیا وہ حقیقت ہے، یعنی یہ جادو نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، یہ تو در حقیقت معجزہ ہے۔ اب اس موقع پر یہ جادوگر جو فرعون کی طرف سے بلائے گئے تھے
پیغمبر کے مقابلے میں یہ سجدے میں گرا دیے گئے، یعنی ایسا کہ انہیں کسی چیز نے گر جانے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ سجدے میں گرے اور ببانگے دول ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دیا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ اب کسی کو یہ خدشہ نہ ہو کہ کہیں یہ فرعون کی بات تو نہیں کر رہے کہ فرعون پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ فرعون مردود نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا تھا انا ربکم الاعلی، اس لیے جادوگر سجدے میں بھی گرے اور رب العالمین پہ ایمان لانے کا اقرار بھی کیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ رب العالمین سے مراد فرعون مردود نہیں ہے بلکہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ یہ کھلا اعلان تھا فرعون کے مردود ہونے کا اور پیغمبر حضرت موسیٰ اور ہارون پر علیہ السلام ایمان لانے کا۔ ان جادوگروں کو بلایا گیا تھا کہ تمہیں انعام و اکرام دیا جائے گا اور تمہیں بڑا مقرب جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا، لیکن فرعون کی گئی چال اور فرعون کی پیش کی گئی یہ چال فرعون ہی کے الٹ ہوئی، اور وہ جادوگر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور فرعون مردود کے رب ہونے کا انکار کر دیا۔ جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اس بھرے ہوئے میدان میں اکیلا تھا، اللہ نے جادوگروں کی جماعت وہ ایمان لاتی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی بن جاتے ہیں۔ آگے فرعون، جادوگر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قصہ جاری ہے۔ فرعون جب بڑے میدان میں شرمندہ ہوتا ہے تو پھر گیدڑ بھبکیوں اور دھمکیوں پر اتر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔